ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اب اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کرو۔ اسی اسنا میں ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے ایک تفسیر جس کا نام تفسیر نعیمی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، العیاذ باللہ۔ جواب یوں عرض ہے، درود و سلام پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا مومن کا شیوا ہے، مومن کی نجات کا ذریعہ ہے، مومن کے لیے خیر کثیر ہے۔ کیوں نہ درود پڑھا جائے؟ اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے فرشتے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آئیے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور یہ جو جس تفسیر کا نام لیا گیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، آیا اس کے اندر یہ بات درست لکھی گئی ہے یا نہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے تفسیر نعیمی ہے، یہ صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی صاحب ہیں، جن کا بہت بڑا مقام ہے ان کی جماعت کے اندر۔ ان سے جب اس تعلق سے استفسار ہوا تو انہوں نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر لکھا اور تفصیل کے ساتھ لکھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 15واں پارہ ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہمارے سامنے نعیمی کتب خانہ کا چھاپا لگا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 110 پر آپ جائیں اور جا کر تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ نیچے سے اوپر جب آئیں گے 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے جی، نیچے سے 7ویں لائن کے اندر لکھتے ہیں، اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اب انہوں نے اس کے اندر عقلی کیا دلیل دی ہے آگے آپ دیکھیں۔ آئیے ہم ان کے اس قول کو قرآن و سنت پر پیش کرتے ہیں، اور درود ابراہیمی جس کے تعلق سے ایسا کہا گیا اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا مومن کے لیے از حد ضروری ہے۔ جب بھی مومن نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس درود کے ذریعے مومن کے درجات کو بلند فرمائے گا، اس کی سیئات کو معاف فرمائے گا۔ درود و سلام نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ درود و سلام کے بڑے فضائل ہیں، اور اگر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور سلف کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر ان کی اس بات کا تجزیہ کریں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ درود ابراہیمی کے تعلق سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہمیں معلوم ہے ہم نماز میں سلام تو پڑھتے ہیں، ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے وہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرما کر اپنے صحابہ اکرام کو تلقین فرمایا جو درود ابراہیمی کے اندر ہیں۔ ان الفاظ کو امام بخاری کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر نقل کیا۔ جتنے درود بھی منقول ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے اندر سلام کے الفاظ نہیں، تو میرے بھائیو آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کی اپنی اختراع ہو سکتی ہے۔ یہ
سلف میں سے کسی نے بھی اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھا۔ آپ کوئی منقبت بنائیں، کوئی نعت بنائیں، اس میں سلام کے الفاظ کا انتخاب کر کے آپ یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ منصوص اور وہ درود جس کے تعلق سے یہ بات سلفاً خلفاً منقول چلی آ رہی ہے، وہ سب سے اعلیٰ، افضل، ارفع اور پڑھنے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے، اس کو کیسے ناجائز اور گناہ لکھا جا سکتا ہے؟ اس کا تو انکار کرنے کا بنتا ہی نہیں۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، آپ اس درود ابراہیمی کا اہتمام کیجئے، اپنی نمازوں کے اندر بھی پڑھیے، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھیے، صبح و شام کی تسبیحات کے اندر بھی اس کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر بھی درود ہے۔ اس لیے کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔